السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایجاد اور آج ہم بات کریں گے، آج کا سب سے سینسٹیو ٹاپک ہے تبلیغی جماعت۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف عربوں کو گالی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے بینڈ لگا دیا ہے تبلیغ کے اوپر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں تبلیغی جماعت سے، کیونکہ ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں کہ وہ محنت کرتے ہیں اللہ کے دین کی، وہ محنت کرتے ہیں لوگوں کے اندر اچھائیاں آئے اور برائیاں ان کی زندگی سے نکل جائے۔ ہم نے ان کی محنت کو دیکھا ہے، عالم اجتماع کو دیکھا ہے، ہمارے آس پاس اس کے تائید کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ شرک ختم ہو، بدعت ختم ہو، اور جو ہے لوگ اپنے اصل پر آئے، اس دین پر آئے جس پر صحابہ کی جماعت چلا کرتی تھی، اور اس دین پر آئے جس پر اللہ کے وعدے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف دکھاوا ہے، ڈھونگ ہے، یا اس کا اصل سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا پروپیگنڈے کے ذریعے تبلیغی جماعت نے نام بنائی ہے، یا یہ اصل بھی وہی جماعت ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ الزام ان پر آج سے نہیں لگے۔ غالباً 2011 میں نے سعودیہ کا سفر کیا تھا، تبھی میں نے ابن باز کے فتاوے پڑھے تھے، جہاں پر ایک گمراہ فرقہ اس تبلیغی جماعت کو قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت تو میرے پیر کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی، لیکن میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد میں اپنے نتائج، اپنے تاثرات بیان کر رہا ہوں، اپنا نظریہ کہ کیا واقعتاً تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کو ہم اللہ والی جماعت سمجھتے ہیں، یا یہ واقعتاً ایک گمراہ قافلہ ہے اور ہر آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے جو اس کے قریب آتا ہے۔ میں اپنے نظریے کو بیان کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ ہم نے تبلیغ کے بعد علماء کو سنا ہے یہاں پر کہ آل سعود یا عرب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آوارے لوگ، دجال کے لیے راہ فراہم کرنے والے لوگ۔ میں نے کئی علماء کو سنا، میں نے گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے علماءوں کو، عرب کے لوگوں کے لیے، عرب کے علماء کے لیے، اور ہر آدمی، ہر اردو اسپیکر صرف علماء عرب کو اور حاکمین آل سعود کو، جو حاکمین ہیں، جو حکومت کرنے والے، ان لوگوں کو سوائے گالی دینے کے، ان کو بے عزت کرنے کے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے، ہم نے آج تک کوئی تعریف کے الفاظ ان کے لیے ادا کرتے ہوئے دیکھے۔ لیکن یہ لوگ ہے کون؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام تبلیغ نے اسٹارٹ کیا، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دعوت کا کام اسٹارٹ کیا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اور آل سعود نے، جو پیدا ہوئے تھے 1702 میں، اور اس کے بعد انہوں نے سر زمین نے عرب سے بدعت اور شرک کو ختم کیا، اور محنت کری، اتنی محنت کری کہ انہوں نے بڑے بڑے قبے توڑے۔ ان کی حکومتیں آئی، پھر چلی گئی، پھر آئی، لیکن ان کی جو بعد کی حکومت آئی، جہاں پہ انہوں نے 1925 میں سارے کے سارے قبے جہاں پہ بدعت ہوتی تھی، جہاں شرک ہوتا تھا، ان سب کو ختم کیا۔ وہ مسلح ختم کیے جہاں پہ لوگ 4 مسلح تھے وہاں پہ اس مکہ کے اندر، اور لوگ اپنے اپنے مسلک پہ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے سارے مسلوں کو ختم کیا، اور ایک مسلح جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا مسلح تھا یا ابراہیمی مسلح تھا، اس پر عوام کو لایا۔ دعوت کا کام اسی سے متاثر ہو کے شروع ہوا ہندوستان میں، پوری دنیا متاثر ہوئی، پوری دنیا میں الگ الگ طریقے سے، الگ الگ ملکوں میں اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد جتنی تاریخ ہم کو معلوم ہے، تو دعوت کا کام جب اپنی ابتدائی مرحلوں میں تھا تو وہ بھی اسی طرح سے مخلص تھا۔ وہ مخلص تھا، اور وہ ایک بات کو بتاتا تھا کہ اللہ کے رسول کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں 100% ناکامی ہے۔ وہ بدعت کا مخالف تھا، وہ شرک کا مخالف تھا۔ یہ دعوت کا کام جس کو ہم آج تبلیغی کام بولتے ہیں، ان کے اندر اخلاص تھا۔ وہ اخلاص کی بات کرتے تھے، وہ اکرام مسلمین کی بات کرتے تھے، وہ علم کی بات کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر تحقیق کا جذبہ ہے ہر عمل سے پہلے،
یہ ان کے الفاظ تھے جو واقعتاً صحیح اسلام کو پروموٹ کرنے والے الفاظ ہیں. ان کے جو 6 نمبر کی دعوت ہے وہ پوری کی پوری دعوت واقعتاً حق دعوت ہے. لیکن جب وہ دین بول کر کسی چیز کو دیتے ہیں، اگر ہم کسی بھی تبلیغ والے سے اگر یہ بات پوچھیں گے کہ بھائی ایمان کیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا سٹیک جواب دے پائے کہ ایمان کس کو بولا جاتا ہے. آپ وقت لگائے، ہم کو ایمان نہیں معلوم. جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایمان بنا ہے وہ ایمان ہم کو سکھایا نہیں گیا. کس چیز پر ایمان لانا ہے، کیا چیز پر ایمان لانا ہے، میری کیا عقیدہ رہے گا، مجھے کیا عقیدہ رکھنا پڑے گا. اب سمپل سی ایک بات ہے، ان کی زبانوں پہ ہے اللہ کے رسول کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں 100% ناکامی ہے. تو کیا تبلیغی جماعت یہ الفاظوں کا جھوٹ بولتی ہے، الفاظوں کی جادوگری کرتی ہے، کیونکہ وہ طریقہ کار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے میں لے گی، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ ہاتھ سے کھاؤ یا چمچے سے کھاؤ، آپ کو صرف حلال کھانا ہے. آپ کچا پکا کھاؤ یا پکا کے کھاؤ، اس سے اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو صرف حلال فوڈ کھانا ہے جو آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا. آپ فریجر کا کھاؤ یا تازہ گوشت کھاؤ، آپ ویج کھاؤ یا نان ویج کھاؤ، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کو حلال فوڈ کھانا ہے. سمپل سی تھیوری ہے. اب انہوں نے کھانے کے طریقے نکالے، انہوں نے چہرے بنائے ہیں، انہوں نے کپڑے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، یہ انار کلی، چار کلی، کس سے کلی جیسے کپڑے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ ایک سوسائٹی بناتے ہو، ان کو اپنے طریقے سے کپڑے پہناتے ہو اور بولتے ہیں یہ اسلامی لباس ہے. اسلام کا لباس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو اپنی سطر کو ڈھانپنا ہے جتنے آپ کو شریعہ نے بتایا ہے، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. اس میں حاصل ضرور یہ ہے کہ ہم ان کے چلنے سفر ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، ان کا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، ان کا رہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. لیکن نماز حنفی طریقے پر، حج حنفی طریقے پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی توحید لے کر آئے، تو وہ توحید بھی ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے. وہ بھی اپنی صوفیزم والی عقیدہ، صوفیوں کا عقیدہ. اگر ہم واقعتاً مطالعہ کریں گے تبلیغی جماعت کا تو ہم پائیں گے کہ تبلیغی جماعت کا اصل دین سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ تو وہ چیز ہے جو ڈپلیکیٹ ہے. جس طرح چائنا کوئی ایک چیز بناتا ہے اور عام آدمی پہچان نہیں سکتا کہ واقعتاً یہ اصل ہے یا نقل ہے، لیکن جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا اس میں خرابی ہے. تو جب ہم دین کے مطالعے میں آتے ہیں نا تو وہ معلوم پڑتا ہے کہ تبلیغی جماعت واقعتاً ایک گمراہ کن جماعت ہے، جس کا ظاہر، جن کے الفاظ واقعتاً ایسے ہیں کہ آدمی ان سے متاثر ہو جائے، آدمی سمجھے کہ واقعتاً اس جیسی جماعت تو کوئی نہیں ہے. لیکن یہ فریب ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے. یہ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، کسی قیمت پر سمجھ نہیں پاتے کہ لوگ کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. اس کی عوام بڑی مخلص ہے. کام کی ابتدا میں یہ کام بہت مخلص تھا اور آج بھی اس میں مخلص عوام ہے. لیکن ان کو جو لیڈ کرنے والے، جن ہاتھوں میں ان کی ڈوری ہے، وہ ڈوری وہ چلی گئی صوفیزم کے ہاتھوں میں. صوفی ملاز، دیوبندی ملاز، ندوہ کے ملاز، یہ صوفی ملاز ہے. یہ صوفی لوگ ہیں جن کا قرآن سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کی مکتب فکر الگ ہے. اگر ہم سمجھ آئیں گا، دیکھو ہمارے میں اور عربوں میں کیا پرابلم ہے، تبلیغ میں اور عربوں میں. دیکھو عرب جو ہے نا قرآن کو مانتے ہیں اور سنت کو مانتے ہیں. وہ عقیدہ اللہ کے قرآن سے لیتے، نبی کی فرمان سے لیتے. ہمارا سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے عقیدے کے معاملے میں ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں. تبلیغی جماعت جو حلول کی نظریے کو مانتی ہے، ان کے پاس قطب ہے، ان کے پاس ابدال ہے، ان کے پاس غوث ہے. ان کا یہ نظریہ کہ آدمی عبادت کرتے 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 ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے یا اللہ میں حلول کر جاتا ہے. یا ان سے پوچھے قطب کون ہے، ابدال کون ہے. آپ ان کی کتابوں میں پائیں گے قطب، ابدال اور خبروں سے مدد مانگنا. ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت خبروں کو ناپسند کرتی ہے. تو آپ فضائل اعمال، فضائل صدقات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بہشتی زیور اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کو سمجھ جائے گا کہ تبلیغی جماعت
کیسے پروموٹ کرتی ہے قبر پرستی کو، بدعت کو. یہ چیزیں ہیں، ان کو سننا کا ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. یہ سننا سمجھتے ہیں داڑھی رکھنے کو سننا سمجھتے ہیں، یہ سننا سمجھتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھانے کو سننا سمجھتے ہیں، یہ ٹوپی پہننے کو سننا سمجھتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم نبی کے طریقے پہ کرنے کو سننا کہا جاتا ہے، کہ جو حکم اللہ لگائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی جائے گی. اللہ کو ایمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھا جائے گا، نہ کہ ملاز کے نظریے کو دین بنایا جائے گا. نماز یہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ پڑھی جائے گی، نہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کسی بھی امام کے طریقے پہ پڑھی نہیں جائے گی جب تک کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی صحیح احادیث، صحیح دلیل موجود نہ ہو، اس پہ تحقیق نہ ہو. آپ اندھا دھند کسی کو بھی بس تبلیغی حنفی، کوکنی ہے شافعی، عربی ہے حنبلی، عمانی ہے مالکی. نہیں میرے بھائی، ان کا وہ نظریہ ہے کہ دین بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. یہاں پہ لفظ ہے، وہاں پہ حقیقت ہے. وہاں پہ ایمان حقیقت ہے کہ انہوں نے روح زمین سے بدعت کو ختم کیا. ان کی اپنی زمین پہ جہاں پر وہ لیڈ کرتے، جہاں پہ وہ حکومت کرتے ہیں، انہوں نے بدعت ختم کری، انہوں نے شرک ختم کیا. ہم لوگ کو کیا ہے؟ ہم لوگوں کی طاقت اتنی ہے کہ ہمارے پاس نظام الدین سے 20 قدم پر بھی بدعت ختم نہیں ہوئی، شرک ختم نہیں ہوا. تو ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں. ہم لیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم امیر کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم نے امیر بنا لیے، ہم نے لوگوں سے بیعت کری. بیعت کا کیا سسٹم ہے؟ کیا ہے بیعت بھائی؟ ایک مولوی نیرل میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیعت کرا رہا ہے، ایک پاکستان میں بیٹھے ہوا ہے بیعت کرا رہا ہے، کوئی جالنہ میں بیٹھ کے بیعت کرا رہا ہے، کوئی اورنگ آباد میں بیٹھ کے بیعت کرا. کیا ہے بیعت؟ امیر کے ہاتھوں ہوتی ہے، امیر، مسلمانوں کے امیر کے ہاتھوں، جن کے پاس نہ طاقت ہے، نہ کوئی اپنی حفاظت کر سکتے یہ لوگ، نہ اپنی بات رکھ سکتے. یہ لوگ مسلمانوں کے امیر کب سے ہو گئے بھائی؟ وہ تو تماشا ہے. میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ واقعتاً کیا ہے. یہ لوگ جو بڑے بن کے بیٹھے ہیں، یہ لوگ جو کام کو چلا رہے ہیں، دعوت کے کام کو، یہ لوگ ہے کون؟ ان کو ذمہ داری، ان کے پاس علم کیا ہے دعوت کے کام کے کرنے کا؟ چند بیوقوفوں نے کسی چیز کو آرگنائز کرا اور پوری عوام دوڑ پڑی، کیونکہ لفظ اچھے تھے، الفاظ اچھے تھے، الفاظ کی ادائیگی چرائی ہوئی تھی. عمل زیرو ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں لوگ دعا مانگتے ہیں. وہ عرب اس کو شرک سمجھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا قبول نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، جبکہ یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے. تو ہمارے پاس بڑی وجہ ہے. ہم جب ان کو سمجھیں گے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ہم کیا پیش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے مردوں کو، جبکہ مردوں کو کوئی ثواب ہی نہیں ملتا. جب جو عمل اس نے اپنی زندگی میں کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. قرآن ثواب دینے والی چیز تھوڑی نہ ہے، وہ قانون ہے. قانون کو پڑھنا زندے کا فائدہ ہوگا. جو دنیا سے کٹ گیا وہ قانون اس کے لیے کچھ نہیں ہے. میری پاس جو قانون کی کتاب ہے وہ کسی مردے کے کام نہیں آئے گی. قانون کی کتابیں زندوں کے کام آتی ہے. اسی طرح قرآن زندوں کے لیے، وہ عمل کرنے والی چیز ہے. وہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں، آمچو املچی کارولے بادام چو، یہ تمام چیزیں. تو ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، دینی اختلافات ہیں. مطلب ہم وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین سے واقعتاً بہت دور ہیں. ہم لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو دین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لینا، میلے کچیلے کپڑے پہن لینا، نہرو چٹ پائجامے پہن لینا یہ دین ہے، اور تم نے بہت بڑا دین کر دیے. یا ایک اندھے بچے، ایک جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کو داڑھی پنوا دینا، جو ٹوپی نہیں پہنتا اس کو ٹوپی پنوا دینا، یہ بہت بڑا کام ہے. نہیں میرے بھائی، دقت وہی ہے، ہم سمجھ رہے کہ جو ہم کو دیا جا رہا یہ دین ہے اور یہ دین پہ عرب نہیں چڑھ رہے. ہمارا مسئلہ ہی وہ ہے. ہم سمجھ رہے کہ میرے جو لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ دین کیا ہے، ایک لمبی سی داڑھی، گندے میلے کچیلے کپڑے، اس پہ ٹوپی میلی کچیلی،
بس ختم، نہرو چٹ پیجامہ اور کرتا یہ کسی نے پہن لیا تو اب یہ جنت کا حقدار ہو گیا. ہمارا یہی مسئلہ ہے. کیا یہ اور وہ لوگ اس کو دین مانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کپڑے کہاں سے اسلامی بن گئے، داڑھی کا کتنا اسلام میں حصہ ہے، کیا اللہ نے کبھی قرآن میں اس کا حکم لگایا ہے کہ ہر داڑھی رکھنا ہے، یا اس پہ ثواب ہے یا اسے کاٹنے پہ عذاب ہے، کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے اور اس کو آگے کرتے ہیں کنٹینیوس میں. سیکنڈ